يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. متفق علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی قدر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردہ نشین اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہن، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. بعد درود و سلام کے کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید ولد آدم نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے تیری تعریف، تسبیح، تمجید، تکبیر، تحلیل کی توفیق عطا فرما. بعد وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر عموماً اور کل کائنات کے آخری نبی پیارے پیغمبر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً لا تعداد مرتبہ، انگنت مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. حاضرین گرامی قدر، آج کے اس مختصر سے خطبے میں جس موضوع پر میں چند دیر لب کشائی کی جرات کر رہا ہوں، میرا موضوع ہے موت کو یاد کرنے کی فضیلت. موت ایک اٹل حقیقت ہے
موت کے سلسلے میں کسی شاعر نے کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ موت کے بارے میں بہت کثیر اختلاف ہے۔ تقریباً موت کے سلسلے میں محدثین، مفسرین، مؤرخین کے درمیان 600 اقوال سے زائد باتیں نقل کی جاتی ہیں، لیکن آخری فیصلہ یہی ہے کہ موت آنی ہے اور ایک دن موت آئے گی۔ اتنے سارے اختلاف کے باوجود بھی موت کا کوئی منکر نہیں ہے، سب لوگوں کو موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر ذی روح جو آج یہاں دنیا میں زندہ ہے، اسے ایک نہ ایک دن موت آنی ہی ہے، اسے اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور موت کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے اور اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ ان دونوں زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کہ اس بندے کو جسے موت لاحق ہوئی ہے، اسے اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، اور یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی ٹٹی ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر کسی کو موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، کسی کو بھی موت سے مفر نہیں ہے، کوئی آدمی اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگر وہ اپنے آپ کو کسی مضبوط قلعے کے اندر، پہاڑ کی گوی کے اندر محصور کر لے اور چاہے کہ اسے موت نہیں آئے گی، اللہ رب العالمین کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا اور اس کی روح اب سے ان سروج سے پرواز کرے گا، لے کر چلا جائے۔ اس لیے موت کے بعد کی ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں فکر کرنی ہے، کیونکہ موت آنی ہے اور موت کے بعد ہم کو اپنی اس دنیا کے کیے کا بدلہ پانا ہے، اس لیے ہم موت کو بہت زیادہ یاد کریں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے وقت کا تذکرہ کیا ہے، ٹائم ٹیبل کا تذکرہ کیا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کل کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، آپ کی زندگی کل کی کیسی ہوگی، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کل تو بہت دور کی بات ہے، ایک سانس انسان لے رہا ہے، دوسری سانس کا اسے پتہ نہیں ہے۔ ایک نوالا آدمی ابھی منہ میں لیا ہوا ہے، وہ نوالا کوچنے کے بعد اس کے حلق کے اندر اترے گا یا نہیں اترے گا، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک لقمہ پانی، ایک گھونٹ پانی وہ اپنے منہ میں دیا ہوا ہے، وہ حلق کے اندر جائے گا یا نہیں جائے گا، اسے پتہ نہیں۔ کل کیا کمائے گا، کل کے بارے میں مقولہ بہت مشہور ہے، کیا کسی نے کل دیکھا ہے؟ اگر آپ سے سوال کریں تو کل کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ آج جو ہم ہیں، آج جہاں ہیں، جس چیز کو دیکھ رہے، جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہے، یہی ہماری حیات ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔
کل کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کیا کماؤ گے کل تمہیں معلوم نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور تمہیں زمین کے کس خطے میں موت آئے گی تمہیں پتا نہیں. انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا کہیں اور ہے، جوانی کہیں اور گزارتا ہے، بڑھاپا کہیں اور اسے موت کہیں اور آتی ہے. کبھی کبھار اللہ رب العالمین اس کو اس کی جائے وطن میں اجل لا لیتا ہے، موت لا لیتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین ایسا موقع لاتا ہے کہ اس کی زندگی کا آخری لمحے کا وقت جہاں لکھا ہوتا ہے، کسی بہانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے. وہ وہاں پہنچنا ہے اس کو، کیونکہ اسے موت وہاں آنی ہے، اور اس بہانے سے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچاتا ہے. آپ کو، ہم کو، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کہاں آئے، لیکن موت آنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، زمین کا وسیع و عریض حصہ تمہارے سامنے ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس خطے میں تمہیں موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے، باریک بھی ہے. یہ سورہ لقمان کی آخری آیت نمبر 34. اس آیت کی تلاوت کے بعد ہر انسان کو یقین ہو جانا چاہیے کہ ہمیں موت برحق آنی ہے. موت کو ہم سے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہم اپنی مرضی موت کے معاملے میں داخل کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری موت فلاں جگہ آئے گی. ہاں، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تو ہمیں موت دے فلاں جگہ، لیکن موت جہاں آنی ہے، جس وقت آنی ہے، وہ آ کر کے رہے گی. اس سلسلے میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. سورۃ النحل آیت نمبر 61. کہ جب کسی کی موت کا وقت متعینہ آ جائے گا، اسے ایک سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی، نہ ادھر نہ ادھر. اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پلورل سینٹنس استعمال کیا ہے. انفقوا جمع کا صیغہ ہے. کائنات میں جتنے رہنے والے انسان ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. اپنے موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی میں انفاق کا معاملہ پیدا کر لو. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بطور نعمت، بطور فضل عطا کیا ہے، اس فضل میں سے اللہ کی راہ میں دے کر اس کو اپنے لیے مقدم بنا لو، باقیات میں اس کو شامل کر لو. قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل کہ تمہیں موت آ جائے. اور جب موت آ جائے گی فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. موت آنے کے بعد انسان اللہ رب العالمین سے گزارش کرے گا، کہے گا رب العالمین، پروردگارا تو مجھے مہلت دے دے، چند دن کے لیے میں دنیا میں جاؤں اور وہاں کچھ صدقہ و خیرات کر کے تیری رضا حاصل کروں، تجھ سے راضی ہو جاؤں. فاصدق واکن من الصالحین، نیک لوگوں میں میں بن جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، کوئی چانس نہیں ہے. نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی کو بھی اس کے موت کے بعد اس کو دنیا میں جانے کی پرمیشن نہیں، اجازت نہیں ہو. اس کو یہی پر رہنا ہے. موت کے بعد جو اس کا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی ٹھکانے میں رکھے گا، اور پھر دوبارہ اسے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا.
وہ کتنی بھی کوشش کر لے, کتنی بھی چاہت اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر لے, اللہ رب العالمین مہر لگا دے گا کہ اب تمہیں دنیا کے اندر جانے کی کوئی پرمیشن نہیں, اور مرنے کے بعد دوبارہ کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں جا سکتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے لوح محفوظ سے یا جہاں پر عالم ارواح لوگوں کے روحوں کی دنیا ہے, وہاں سے نکل کر کے وہ اپنے رحم مادر میں آیا, رحم مادر سے نکل کر کے پھر دوبارہ وہ عالم ارواح نہیں جائے گا. اسی طرح سے دنیا کے آنے میں, دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ پھر دوبارہ اپنے ماں کے پیٹ میں اور پھر لوح عالم ارواح میں دوبارہ نہیں جائے گا, کیونکہ دنیا کے بعد پھر اس کی برزخی زندگی شروع ہوگی, برزخی کے بعد پھر اس کی عالم آخرت کی زندگی شروع ہوگی. اس کو اسٹپ بائی اسٹپ نیچے جانا ہے, اوپر اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ابھی ماہ ربیع الاول گزرا ہے. ماہ ربیع الاول میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ربیع الاول کی عید میلاد میں نبی کائنات ہمارا کھچڑا کھانے آتے ہیں. استغفر اللہ. ہم جو تبرکات, جو چیزیں بنا کر کے رکھتے ہیں, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کھا کر کے جاتے ہیں, یہ قرآن کی بالکل مخالف ہے. یہ عقیدہ رکھنا مکمل باطل ہے, سراسر غلط اور کفریہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان وہاں مہلت مانگے گا. اللہ کہے گا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. جب کسی کی موت آ جائے گی, موت کے بعد اسے دنیا میں جانے کی کوئی پرمیشن نہیں ہوگی, اجازت نہیں ہوگی. اور آگے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی. جب کسی کو موت آ جائے گی, موت آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ تمنا کرے گا, آرزو کرے گا کہ اللہ تو مجھے دنیا کے اندر بھیج دے, لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں دنیا میں جانے کے بعد نیک عمل کروں. فیما ترکت کلا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا. اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ تھا موت کا, وہ فیصلہ ہو چکا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور اب تمہارے اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیوار حائل کر دیا ہے. اس دیوار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن چاک کرے گا. قیامت کے دن اس دیوار کو گرائے گا. قیامت سے پہلے کوئی بھی انسان یہ چاہے کہ وہ لوٹ کر دنیا میں آ جائے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے دروازے بند کر دیے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 99-100 ہے. ان دونوں آیتوں کو آپ پڑھ لیں گے, آپ کو سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کفار کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے حالات زار کا ذکر کرنے کے بعد ان کی تمنا کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وعدے کیا کہ یہ کفار کہیں گے رب العالمین تو مجھے دنیا کے اندر بھیج دے, میں دنیا کے اندر جا کر کے لعلی اعمل صالحا, نیکی کر کے آؤں میں. اللہ تعالیٰ کہے گا کلا, ہرگز نہیں. اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیں گے, آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے موت کو لے کر کے ذکر کی ہے. اب اس کے بعد چند احادیث ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی مفید ہیں. ایک ایک حدیث ہم سنتے جائیں گے, ہماری حالات زندگی کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آتی جائے. ایک حدیث جس کے بارے میں, جس کا راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اپنی ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. اور جو بندہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ناپسند کو ملاقات کرتا ہے. یہ روایت سے بخاری حدیث نمبر 6143, صحیح مسلم حدیث نمبر
67 نمبر کی روایت ہے. اس حدیث کی دونوں کتابوں میں یہ حدیث آ کر کے ہم تمام لوگوں کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کو پسند کریں، اور ہماری ملاقات پسند اس حالت میں ہوگی جب ہم اللہ رب العالمین کے فرما برداری کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے تابع فرمان بنائیں گے. اللہ رب العالمین ہماری موت کو آسان کرے گا اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ہماری ملاقات. اسی طرح سے دنیا سے محبت کرنے والے نہ بنو، کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی. اس دنیا کو دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کو ختم ہونا کمپلسری ہے. اس سلسلے میں ایک روایت جس کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرہ مقبلا، کہ لوگوں سن لو، دنیا دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے، دنیا کی عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے. والآخرۃ مقبلا، اور آخرت تمہارے بالکل قریب ہے، تمہارے بالکل قریب ہے، آنے والی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کچھ لوگ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے بیٹے ہیں. کچھ لوگ دنیا پرست ہیں، کچھ لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اپنی اسی دنیا کے اندر. فَقُورُ مِنَ الدُّنْيَا فَقُورُ مِنْ أَنْبَاءِ الْآخِرَةِ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ اس دنیا کے اندر آخرت کے بیٹے بن جاؤ، آخرت کے طلبگار بن جاؤ. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ یہ دنیا تمہارے لیے عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں. وَالْآخِرَةُ حِسَابٌ ولا عمل، اور آخرت وہ حساب کا دن ہے، وہاں آپ کو عمل کی فرصت نہیں ملے گی. یہ روایت صحیح بخاری کتاب الرقاق کی ہے. باب فی العمل وطولہ، اللہ رب العالمین سے امید اور اللہ سے ملاقات کے باب میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے. اس حدیث کے پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا جس کی کوئی وقعت اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں نہیں ہے، ہم تمام لوگوں کو اس کو اولیت نہیں دینی چاہیے. دنیا کے اندر بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تو مجھے دنیا دے دے، آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا والآخرۃ خیر وابقا، اے انسانوں سن لو، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے دعا سکھلائی، اے نبی دعا پڑھیے، رب کائنات سے دعا مانگیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو مجھے دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے، جہنم کی جو ہے لپٹ سے اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت. ہم لوگوں کو صرف دنیا دار نہیں بننا چاہیے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی حدیث کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ دنیا کے بیٹے بن کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف مت لے کے جاؤ، آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کی تیاری کرو. یہ دنیا ہی تمہارے لیے آخرت کی کھیتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم یہاں بوؤ گے وہی تم آخرت میں کاٹو گے، جو تم یہاں پر پیڑ پودے لگاؤ گے اسی کا پھل تمہیں آخرت میں ملے گا. اس کے علاوہ کسی، آپ یہاں پر گیہوں بوئیں وہاں پر سیب کی امید رکھیں، آپ یہاں کانٹے کی بیج ڈالیں وہاں پر جو ہے انگور اور انار کی آرزو رکھیں، ایسا کبھی توقع نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بقی جاتے، دعا کرتے اور اپنی موت کو یاد کرتے. بقیع الغرقد
مدینۃ المنورہ کا بہت عظیم الشان قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان، جس میں ہزاروں صحابہ کی جسد خاکی وہاں پر مدفون ہیں، بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها بالرسول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی میرے گھر میں باری ہوتی، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے، یخرج من آخر اللیل الی البقیع فیقول، ہر آخری رات کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف نکل جاتے، قبرستان کی طرف نکل جاتے اور کہتے السلام علیکم دار قوم المؤمنین، مومنوں کی قوم کے گھر والوں، یعنی اہل خموشہ، سارے خموشہ والوں جہاں پر مومنین مدفون ہیں، ان کو آپ سلام کرتے اور کہتے وَأَتَاكُمْ مَا تُعَدُونَ غَدًا مُؤَجِّلُونَ، اللہ رب العالمین نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی جس کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، یعنی تمہیں موت آئی اور موت کے بعد کی زندگی تمہیں اب میسر ہے، موت کے بعد کی تم جو بھی اللہ رب العالمین سے دنیا کے اندر وعدہ کیے گئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو تمہارے ساتھ پورا کیا۔ وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور میں بھی عنقریب تم سے ملاقات کرنے والا ہوں، مجھے بھی تمہاری طرح موت آنی ہے۔ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ تو بقیع غرقد کے تمام مومنین کی مغفرت۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا کر، اس دعا کے اندر تین باتیں بڑی اہم بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تہائی حصے میں قبرستان جاتے اور وہاں اپنی موت کو یاد کرتے، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، میں بھی ایک دن تمہارے ساتھ ملنے والا ہوں، یعنی مجھے بھی موت آئے، یہ نہ سمجھیں کہ مجھے موت آنے والی نہیں ہے، مجھے ابدی حیات ملی ہوئی ہے، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن مجھے بھی تمہارے ساتھ لا کھڑا کرے گا، مجھے بھی موت آ جائے۔ دوسری بات، ہم تمام لوگوں کو اس دعا کو یاد کر کے جب بھی کہیں قبرستان سے ہمارا گزر ہو، اس دعا کو ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے ہمیں بھی اپنی موت یاد دلائے۔ اور اس کے بعد میں جو آخر میں کہی گئی ہے کہ اللہ کے نبی وہاں پہنچنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ تو بقیع غرقد کے تمام مومنین، تمام مسلمین مسلمات، تمام لوگوں کی مغفرت کرنا۔ آخری حدیث پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروها ذکر حاضر اللذات یعنی الموت، اے لوگوں اپنی موت کو بکثرت یاد کرو، یہ تمہاری لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو یاد کرو گے، ہمیشہ اپنے آپ کو خیر میں پاؤ گے، بھلائی میں پاؤ گے۔ اور جو آدمی کبھی اپنے موت کو یاد نہیں کرتا وہ کبھی بھلائی کا طلبگار نہیں ہوتا۔ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار موت سب کو آنی ہے، ہر کسی کا حصہ ہے موت۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ فرما، ہمیں جب موت دے ایمان اور اسلام کی حالت میں دے، اور جمعہ کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ تو ہمیں موت دے۔ اے اللہ ہماری موت شہر مدینہ میں آئے تاکہ ہم نبی کے قریب میں دفن کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج سے پہلے کی تمام غلطیاں اور خطاؤں کو معاف فرما، آئندہ زندگی کے اندر نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وسلم۔